بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ عمل اور وظیفہ بالخصوص ربیع الاول شریف کے پہلے جمعۃ المبارک کا وظیفہ ہے۔ یہ جمعۃ المبارک ربیع الاول شریف، ایک تو ربیع الاول کی جو نسبت ہے یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کی ولادت باسعادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور دوسرا جمعۃ المبارک ایک اپنے اندر خود ہی بے شمار برکات اور رحمتیں جو ہیں وہ رکھتا ہے۔ جمعۃ المبارک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کا دن کہا، فرمایا یوم الجمعۃ عید، اور پھر ربیع الاول شریف کا جمعہ ہو اور پہلا جمعہ ہو، اس جمعے بالخصوص وہ لوگ جو اس حالات کے مارے ہوئے لوگ ہیں، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے لیے یہ ماہ مقدس اور پھر یہ جمعۃ المبارک ربیع الاول کا پہلا جمعہ، اس جمعے یہ عمل اگر کر لیں آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی عرصے کے اندر آپ کا شمار بھی ان مالدار لوگوں میں ہوگا کہ جن کا مال، جن کی دولت ان کو نفع دیتی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس مال اور دولت اتنا ہوتا ہے لیکن ان کو فائدہ نہیں دیتی، نفع نہیں دے سکتی، لیکن یہ اس عمل اور وظیفے کے ساتھ حاصل ہونے والی دولت اور مال جو ہے وہ نفع بخش ہوگا، باعث رحمت ہوگا، باعث تسکین قلب ہوگا۔ اور آپ نے خود بے شک آپ کے پاس بہت تھوڑا ہے اپنے لیے ہے، لیکن اس ماہ مقدس میں آپ اس کو خرچ کریں حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر۔ جو حضور کی ولادت کی خوشی میں خرچ کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں لوگوں کے اندر لنگر تقسیم کرتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں، پانی مشروبات تقسیم کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم آپ کچھ گولی ٹافی لے کے وہ بچوں میں بانٹ دیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو آئیے جمعۃ المبارک جو ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، اس کی نسبت سے ایک ایسا خاص عمل اور ایک ایسا خاص وظیفہ اس حوالے سے جو اس جمعے کے روز آپ نے کرنا ہے، اور بالخصوص اس کا جو وقت ہے وہ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے بعد ہے۔ اگر اس عمل کو کوئی مرد کرتے ہیں تو مسجد کے اندر اس وظیفے کو اگر کیا جائے، یہ وظیفہ کوئی بہت طویل نہیں ہے کہ آپ کا بہت زیادہ وقت لگے گا، یہ بہت مختصر ایک ہی سورت کا وظیفہ ہے، ایک سورت کا وظیفہ ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، اس کے عمل اور وظیفے کو آپ نے کرنا ہے پہلے جمعۃ المبارک ربیع الاول کے نماز جمعہ کے بعد بیٹھ کے۔ ناظرین اکرام، چونکہ اس کی نسبت جو میں نے پہلے بھی بارہا اپنی ویڈیوز میں عرض کر چکا ہوں کہ اس ربیع الاول کی نسبت حضور کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہے، تو جتنا اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پیار اور الفت اور محبت ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے پاس نہ وہ کوئی پیمانہ ہے کہ ہم اس کو ماپ سکیں، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ترازو ہے کہ ہم اس کو تول سکیں کہ کتنی محبت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس ماہ مقدس کے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تو پھر یہ مہینہ کتنا ہی افضل ہوگا۔ اور پھر جمعۃ المبارک کا دن، ناظرین اکرام، یہ اپنے اندر بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھتا ہے۔ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر تو کچھ صدقہ کرنا ہے۔ اب 7 عدد کھجوریں لے لیں، ان کا صدقہ کریں۔ 7 کھجوریں آپ اس کو صدقے کے طور پہ کسی کو دیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے، آپ کا وہ لباس صاف ستھرا ہے، اس کے اوپر خوشبو لگائیں، جسم پاک ہو، معطر ہو، مطہر ہو، اور جس جگہ پر آپ بیٹھ کے کریں وہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ وہ خواتین اس عمل اور وظیفے کو نہ کریں
جو اس حالت میں ہے جو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، اگر کوئی اس حالت میں خواتین نہیں ہیں تو وہ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ عمل کیا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں، پہلے نمبر پہ تو یہ صدقہ 7 کھجوروں کا کم از کم یہ کرنا ہے، زیادہ آپ جتنا بھی کر سکیں کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ نے 2 زانو ہو کے، اگر مرد ہیں تو مسجد میں 2 زانو ہو کے بیٹھ جانا ہے۔ دوران وظیفہ آپ نے کوئی کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کے ساتھ آپ نے گفتگو نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ مکین گنبد خضرا کی طرف متوجہ ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ سورت الکوثر جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس کی جو پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس آیت کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دوسری آیات پڑھنی ہے۔ تو اس طرح اس سورت کو 33 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلی آیت جو ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے پھر آگے والی سورت جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، بقیہ سورت، اور اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے۔ بالخصوص آپ کو نماز کے اندر جو پڑھا جانے والا درود ابراہیمی ہے، اگر وہ آپ کو آتا ہے آپ وہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر آپ عصر کے وقت تک بھی بیٹھ سکتے ہیں، اس کو طویل بھی کر سکتے ہیں، لیکن 33 بار آپ نے ہر صورت میں پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم فرماتا ہے، رزق کہاں سے آتا ہے۔ یہ عمل بے شمار لوگوں نے کیا۔ ایک خاتون کا واقعہ بزرگ نقل کرتے ہیں کہ وہ بہت غریب تھی، بیوہ تھی، 4 اس کی بیٹیاں تھیں، اور ان کی پرورش کرنے کے لیے اس کو در بدر لوگوں کے گھروں میں جا کے جھاڑو پوچھا کرنا پڑتا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایک دن بڑا روئی اللہ کے حضور کہ باری تعالیٰ خاوند تھا وہ بھی نہیں رہا، اب بیٹیاں ہیں، عزت ہے، اور میں جس طرح لوگوں کے گھر جا کے کام کاج کر کے اپنا گزارا کرتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ خود خاتون کہتی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر ایک درویش آدمی، فقیر آدمی کھانا کھانے کے لیے آیا، اس نے دروازے پہ دستک دی۔ بہت کم کھانا تھا میرے گھر میں، لیکن میں نے اس فقیر کو کھانا دیا، بڑا خوش ہوا، بڑی دعائیں دیں، اور اس نے مجھے یہ عمل اور وظیفہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ عمل اور وظیفہ کر لیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ کہتی ہے کہ ربیع الاول شریف کا جیسے ہی جمعۃ المبارک آیا، میں نے اس عمل اور اس وظیفے کو کیا، سورۃ الکوثر کے عمل کو میں نے کیا۔ کہتی ہے کہ پھر نہ وہ غربت رہی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے خزانہ غیب سے مجھے نوازا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، پھر مجھے کسی کے گھر جا کے کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا تھا۔ تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر اپنی شان کے مطابق چیز پر قادر ہے، تو وہ آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ آپ حالات سے تنگ دو چار ہو کر خودکشی نہ کیجیے، اور اپنے اندر کڑن اور جلن نہ رکھیے۔ آپ آئیے اللہ کے حضور کہ جس کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوا، کبھی بھی بند نہیں ہوا، اس کا دروازہ ہر لمحہ کھلا ہے۔ یہ لوگوں کے دروازے ہوتے ہیں کہ جن پہ جائیں تو ہمیں ان کا موڈ، ان کا مزاج، وقت چیک کرنا پڑتا ہے کہ اب جس کے پاس ہم مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، آیا وہ اس وقت ان کا موڈ ٹھیک ہے، ان کا جاگنے کا وقت ہے۔ ان سے مانگنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اس اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کے لیے نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ موڈ دیکھنا پڑتا ہے، نہ مزاج دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جب بھی تم میرے دروازے پہ آؤ گے، میرے دروازے کو کھلا ہوا پاؤ گے۔ رات کے 12 بجے بھی اگر آتا ہے کوئی تو پھر بھی میرا دروازہ کھلا ہے۔ صبح سجرے کوئی آتا ہے تو پھر بھی میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس کی دہلیز پہ حاضری دیں،
مایوس نہ ہوں، مایوسی کفر ہے، آئیں اللہ کے حضور توبہ کے بعد اللہ کو یاد کریں اور یہ عمل اور یہ وظیفہ کریں، حضور کی ولادت باسعادت کے صدقے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی بدل جائے گی، نظام زندگی تبدیل ہو جائے گا، اور آپ کس طرح پھر خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ روحانیت کا بہت گہرا تعلق ہے انسان کے ساتھ، روح ہے جو اس کی غذا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، تو اس کے قریب جب آئیں گے تو پھر مالی حالات بھی ٹھیک ہوں گے، جسمانی کیفیات تبدیل ہوں گی، جسمانی کیفیات بیماریوں سے جو ہیں وہ چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اور درود پاک اس کی تو پھر فضیلت ہی کیا ہے، اول آخر درود پاک جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ کو ایک دنیاوی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی پرانے نوٹ ہو نا، پرانے نوٹ، تو آپ ان نوٹوں کو چلانے کے لیے کیا کرتے ہیں، نئے نوٹ جو ہوتے ہیں ان کے بیچ کے اندر آپ وہ پرانے نوٹ لگا دیتے ہیں، اوپر بھی نئے نوٹ اور نیچے بھی نئے نوٹ، تاکہ یہ بیچ میں پرانا نوٹ بھی چل جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو دعائیں ہوتی ہیں اس کے اول آخر درود پاک ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ درود پاک یہ وہ عمل اور یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ کے حضور مقبول ہی مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے جس طرح پیار کرتا ہے تو یہ درود قبول ہی قبول ہے، تو اس کے اندر ہم اول آخر درود پڑھ کے بیچ کے اندر ہم اپنی دعا اپنے وظیفے کو رکھتے ہیں، تاکہ جہاں درود قبول ہو جائے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ بھی اللہ کے حضور قبول ہو جائیں، تاکہ ہماری زندگی اور آخرت جو ہے یہ تبدیل اور بدل جائے۔ ناظرین کرام، آئیے ربیع الاول شریف کے اندر عہد وفا کریں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قرآن کی اس صورت کا عمل اور وظیفہ ضرور کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بھی بدلیں گے، زندگی بدلے گی، اور نسلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہوگی، تاجدار کائنات کی محبت آپ کی نسلوں کے اندر منتقل ہوگی جب آپ درود پاک پڑھیں گے، قرآن آپ پڑھیں گے۔ قرآن کتاب شفا بھی ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صحیفہ اور وہ کتاب ہے کہ جو خاتم الکتب ہے، جو خاتم الکتب ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اسی طرح حضور پہ اترنے والی کتاب خاتم الکتب ہے، یعنی اس کے بعد کوئی کتاب اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری، اور نہ قیامت تک کوئی کتاب اتارنی ہے اس نے، یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، ہم امت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ خاتم الامم ہے، یعنی ساری امتوں کے آخر ہم آخری امت ہیں، اور حضور آخری نبی ہیں، اور قرآن آخری کتاب ہے۔ اس کتاب شفا کو، اس قرآن کو، اس کے عمل اور وظیفے کو ربیع الاول شریف کے اس پہلے جمعے، مختصر صورت ہے، آپ اس کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کے اوپر ان کا نزول فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔